والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سون ربا بنا برا اڑاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا ایسی کیتیاں کو شیشہ ساریاں نے او یارو دین دے رد اندر اپنا تن من لگنا چاہیے ساری دنیا رس دیے پاویں رس جاوے کلے رب کولوں منگنا ساری دنیا رس دیے پاویں رس جاوے کلے رب نو راضی کرنا چاہیے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم اس کائنات کے اندر اللہ دیاں لکھاں کروڑاں خرباں قدرت دیاں نشانیاں نے اور سب تو بڑی نشانی انسان کا اپنا وجود ہے مر جانا یہ بھی اللہ دی قدرت دی ایک نشانی ہے اور زندہ رہنا انسان کا یہ بھی اللہ دی قدرت دی ایک بڑی نشانی ایک انسان دے زندہ رہتے انہوں آکسیجن دی ہوا دی بڑی ضرورت ہے اور انسان دی زندگی دے اندر انسان دے دل دی دھڑکن کی بھی بڑی اہمیت ہے جدوں انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دے دل دی ایک ایسی کیٹیگری بنائی ہے کہ جدوں تو انسان پیدا ہوتا ہے ادوں تو لگ کے مرن تک انسان کا دل تڑکتا رہتا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ اگر دل کی تڑکن بند ہو جائے رک جائے تو انسان کا کام ختم ہو جاتا ہے میرے محترم بھائیوں سائنسی طور تے دسیا جاتا ہے کہ 2 سال کے اندر انسان دے بال ختم ہو کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیو بال عطا کر دے ایک ماہ کے اندر انسان دے ناخن ختم ہو جاتے ہیں اللہ اس نیو ناخن عطا کر دے
اور 6 ماہ دے اندر انسان دے ہتھاں دے پیراں دی جلد یہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نمی عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات کے اندر فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تھوڑی جاننا کے اندر ساڑیاں بہت بڑیاں نشانیاں ہیں، کیا تسی ویکھدے نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، انسان دی آنکھ ایدی بڑی اہمیت ہے، ایدہ بڑا مقام ہے۔ آنکھ ایک ایسی الماری ہے کہ جدوں ایک الماری کھل دی ہے تو بندہ سب کچھ ویکھ لے۔ اب تسی لکھاں ویکھدے ہو، کروڑاں ویکھدے ہو، گڑیاں ویکھدے ہو، کوٹھیاں ویکھدے ہو، بچیاں دیاں شکلاں ویکھدے ہو تے انہاں اکھاں دے نال ویکھدے ہو۔ اس آنکھ دی اس انسان نو قدر ہے کہ جس انسان دے کول اکھاں تے ہیں لیکن ویکھن واسطے بینائی کوئی۔ یہ آنکھ جڑی ہے ایک منٹ دے اندر 12 دفعہ چمکتی ہے، یعنی کہ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے۔ اس آنکھ کو عربی کے اندر عین کیا جاتا ہے اور عین قرآن پاک کے اندر 9 دفعہ آیا ہے، اور عین عربی کے اندر چشمے کو کیا کیا جاتا ہے۔ جس طرح چشمے کے اندروں پانی نکلتا ہے اسی طرح انسان کی آنکھ کے اندروں پانی نکلتا ہے۔ جتھے اللہ تعالیٰ نے دوسریاں نعمتاں گنائیاں نے دسیاں نے اتنے مین تے اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ آنکھ جڑی ہے، اکھاں جڑیاں نے، یہ بھی میں تمہیں بڑی بڑی نعمت عطا کی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ آج دے انشاءاللہ اس تھوڑے جے مختصر جے ٹائم دے اندر میں آنکھ دی اہمیت، نظر دی اہمیت اور نظر بد دا علاج انشاءاللہ بیان کروں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے غور کیجئے اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات کا قرآن فرمایا سورۃ بلد کے اندر اللہ فرما دینے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ فرما دینے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، او میرے بندیو، میرے نبی دی امت آلیو، کیا میں تانوں 2 اکھاں نہیں عطا کیتیاں؟ اللہ تعالیٰ دس رہے ہیں کیا میں تانوں 2 اکھاں نہیں عطا کیتیاں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک زبان عطا کیتی ہے اور 2 ہونٹ عطا کیتے نے۔ یہ 5 نعمتاں اللہ تعالیٰ نے بندے نو گنائیاں نے۔ کیا میرے بندے 5 نعمتاں میں تیرے اتے کیتیاں نے؟ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو، انہاں 5 نعمتاں دا شکریہ کیویں ادا ہوے گا؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے یہ 5 نعمتاں نے تے تو 5 ویلے نماز پڑھ، میں رب دا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ یہ 5 نعمتاں نے تو نماز 5 ویلے پڑھ تے انہاں 5 نعمتاں دا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ والا کی کہندا ہے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت چ وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5
پانچ نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ان چھٹ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پالے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دا پہلا مقام دوسرا مقام سنیے سورۃ بنی اسرائیل اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا فرمایا بے شک اسی تانوں اکھاں عطا کیتیاں نے ان السمع بے شک اسی تانوں کان عطا کیتے والبصر والفؤاد بے شک اسی تانوں اکھاں عطا کیتیاں بے شک اسی تانوں زبان عطا کیتی ہون عطا کیتے کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں کناں دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا انہاں اکھاں دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا اس زبان دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دے اندر بار بار تذکرہ آیا ہے کناں دے کولوں سوال ہونا ہے اکھاں دے کولوں سوال ہونا ہے اج میرے محترم بھائیو بزرگ ہے یا کوئی نوجوان ہے تین گھنٹے جناب فلماں ویکھدا رہندا ہے ٹک ٹاک چلاندا رہندا ہے نیٹ چلاندا رہندا ہے ٹی وی ویکھدا رہندا ہے انہاں اکھاں نے تیرے خلاف کل نوں اللہ دے سامنے گواہی دینی ہے اور اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ سورۃ سجدہ دے اندر میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا کیا اسی تانوں کان نہیں عطا کیتے کیا تانوں اسی اکھاں نہیں عطا کیتیاں کیا تانوں اسی زبان نہیں عطا کیتی کیا تانوں اسی جناب ہونٹ نہیں عطا کیتے قلیلا ما تشکرون اللہ فرماتے نے تھوڑے ہی بندے نے جڑے ساڈا شکریہ ادا کرتے ہیں تھوڑے بندے نے جنہاں نوں قدر ہے اپنے کناں دی جنہاں نوں قدر ہے اپنی اکھاں دی تھوڑے بندے نے جنہاں نوں قدر ہے اپنی زبان دی میرے محترم بھائیو اسی بالکل صحیح سلامت ہون دے باوجود صحت مند ہون دے باوجود اللہ دے گلے کرنے اللہ دے شکوے کرنے مر گئے رڑ گئے گھاٹا پہ گیا حال ہی کوئی نہیں اللہ نے ساری مصیبتاں ساڈے علی کر دتیاں نے میرے بھائیو کدی اس گنگے دے کولوں پوچھو ہاں جنوں جناب جدا دل کردا ہے کہ جناب میں اپنی زبان دے نال بول کے اپنی تکلیف نوں دساں لیکن اللہ نے وہ زبان جناب گناہٹ چھین لئیے جناب جڑا نبی نے او دا دل کردا ہے میں بھی دنیا دیاں بہاراں ویکھاں جناب دنیا دے نظارے ویکھاں لیکن جناب اللہ نے او دی بنائی ختم کر دتی ہے کناں والا کان دے ہیں نے او دا دل کردا ہے میں بھی جناب قرآن سنا لوکاں دیاں گلاں سنا لیکن اللہ نے سماعت ختم کر دتی ہے میرے محترم بھائیو فرمایا قلیلا ما تشکرون
جڑا قدر نہیں کرتا زبان دی کتے اے نہ ہوئے میں رب رحمان انہاں دیاں اکھاں نوں چھین لواں میں انہاں دی سماعت نوں چھین لواں میں انہاں دی زبان دی جناب لکناہٹ نوں چھین لواں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ سماعت چھین لوے پھر دنیا ساری مل کے بینائی واپس نہیں لے آ سکتی پھر ساری دنیا مل کے جناب سماعت واپس نہیں لے آ سکتی ایک اللہ والا کی کہنا ہے قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی او قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جاون ہر گر دا چیلا پر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا او دے نال نظر سب کچھ مفت وچ بنایا او دے احسان دا تو دس کی مل پایا فبأي آلاء ربكما تكذبان واپس لے آ سکتیاں نہیں قدر کرو اپنی اکھاں دی قدر کرو اپنی سماعت دی میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرما دے جانا ایک اکھ جیڑی ہے ایدی کتنی قیمت ہے میرے محترم بھائیو غور کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور کریا جے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک بندے نو قتل کر دیندا ہے ایک بندے نو قتل کر دیندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں قتل کیتا ہے اگر او دے کولوں دیت لئی جائے بندہ مارن دی دیت کی ہے 100 اونٹ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے قتل ہو جائے 100 اونٹ دے کے معافی نہیں جا سکتی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی دیاں دو اکھاں کوئی ضائع کر دے جنی دیت پورے بندے دیے انہی دیت انہاں دونا اکھاں دیے سمجھ لگی ہے گل دی ایک بندہ قتل ہو جائے تے او دی دیت 100 اونٹ یعنی کہ تسی 2 لاکھ دا لا لو 2 لاکھ تو زیادہ ہی ہونا ہے 2 لاکھ دا ایک اونٹ لا لو 2 کروڑ ایک بندے دی دیت ہے لیکن اگر ایک بندہ کسی دیاں 2 اکھاں ضائع کر دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنی دیت پورے بندے دی ہے اونی دیت 2 اکھاں دی ہے اے وے دنیا دے اوپر اکھ دی قیمت آخرت دے اندر آنکھ دی اہمیت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت دے اندر نظر دی اہمیت کی ہے آنکھ دی اہمیت کی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے ایک بندے نو اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے، اچانک کوئی ایسا مسئلہ ہویا ہے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، اکھاں دی بینائی اچانک ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بندہ گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، اللہ دے جناب لامے نہیں دیتا، میرے نال اللہ نے کی کر دیتا ہے، اکھاں دتیاں سن اللہ نے دتیاں نے، اکھاں دی بینائی اللہ لے گیا ہے، اللہ دی مرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ دی بینائی جان تو بعد صبر کرتا ہے، اللہ دے صبر کرن دی وجہ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کر کے میرے بندے تو صبر کیتا ہے، تیری میں بینائی چھین لئی ہے، تو صبر کیتا ہے، میرا گلہ نہیں کیتا، ہن جنت تو علاوہ کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں جڑی میں تینوں عطا کراں، جڑا تینوں جنت عطا کر جڑا اکھ دی ضائع ہو جاتی ہے، جناب دے کوئی بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے، لیکن شکوہ نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، اکھ دی اہمیت کی ہے، نظر دی اہمیت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے زمانے کے اندر ایک بندہ جناب انہیں بڑیاں عبادتاں کیتیاں، جی جناب پہاڑ دے اوتے چڑھ جاندا ہے، پہاڑ دے اوتے چڑھے آئے، غار دے اندر بیٹھ جاندا ہے تے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیندا ہے، اور جناب اللہ کی طرفوں اس غار دے سامنے انار دا بوٹا اللہ نے اگا دیتا ہے، اور چشمہ جڑا ہے وہ چلن لگ پیندا ہے۔ اے بندہ اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے، عبادتاں کرن تو بعد انار کھا لیندا ہے، چشمے تو پانی پی لیندا ہے، اور جناب پھر اللہ اللہ کرن لگ پیندا ہے۔ اے بندہ اللہ دے کولوں دعاواں کی کردا ہے، اللہ جدوں میں مراں میں فوت ہوواں، سجدے دی حالت اندر مینوں موت آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 500 سال 500 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے، اور اللہ نے انہی دعا قبول کر لئی ہے۔ اے جناب سجدے دی حالت اندر فوت ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرن گے، فرمان گے میرے فرشتیو میری رحمت دے نال اس بندے نو جنت وچ داخل کر دیو۔ تے بندہ کیا کہدا؟ بھولا بندہ کیا کہدا؟ آکھدا اللہ میں تیری رحمت نال نہیں بلکہ میں اپنی نیکیاں نال جنت جانا ہے، اللہ میں 500 سال عبادت کیتی ہے میرے سونے ربا، میں کسی دا گلہ نہیں کیتا، شکوہ نہیں کیتا، اللہ میں جب 500 سال کی عبادت کیتی ہے، سجدے دی حالت اندر میری موت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بندے، فرمایا میرے فرشتیو انج کرو نا، ایک سیڈ دے ایدی اکھ دا ڈیلا رکھ دیو، ایک سیڈ دے ایدی 500 سال دی عبادت رکھ دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے ایک سیڈ سے ایدی اکھ دا ڈیلا رکھ دیتا جائے گا، ایک سیڈ سے 500 سال دی عبادت رکھ دیتی جائے گی، اے ویکھے گا اکھ دا ڈیلا جڑا ہے او جناب پاریے 500 سال دی عبادت دا پڑا اٹھ جاندا ہے، اے رو لگ پیا کہندا اللہ تیری رحمت تو علاوہ کوئی بھی جنت وچ نہیں جا سکدا، تیری رحمت تو علاوہ کوئی جنت وچ نہیں جا سکدا۔ اج کوئی تہجد پڑھتا ہے نا مان کر اپنی تہجداں دا، اج کوئی 5 بجے نماز پڑھتا ہے نا مان کر اپنی نمازاں دا، نا مان کر اپنے حجاں دا، زکاتاں دا، جناب صدقیاں دا، سارے اپنی رحمت دے نال اللہ دی رحمت دے نال جنت جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک اکھ دی اہمیت ہے کہ 500 سال دیاں عبادتاں کم پڑ جاندیاں نے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھ دے 2 فتنے نے، کنے فتنے نے؟ 2 فتنے نے، ایک فتنہ بندے دا ایمان لے جاندا ہے تے ایک اکھ دا فتنہ بندے دی جان لے جاندا ہے۔ سب تو پہلے میرے محترم بھائیو میں وہ فتنہ بیان کراں گا جڑا فتنہ
بندے دا ایمان لے جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا اے اللہ دے نبی مسلمان مرداں نو حکم دیو، نوجواناں نو حکم دیو کہ جدوں چلنا ہے اپنی نگاہاں نیچے رکھنیاں نے، اپنی نظراں دی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہاں دی، اپنی جوانی دی حفاظت کرنی ہے۔ اج دا نوجوان جناب لگدا جاندا ہے پیا، جناب لگدا جاندا ہے پیا، تیاں پینا ویکھدا جاندا ہے پیا، اج دا بیلی جناب گھر دے اندر چاواں پیندا جاندا ہے پیا، نالے جناب بہو بیٹیاں نو تکدا جاندا ہے پیا۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا اے اللہ دے نبی انہاں نو پیغام دے دیو اپنی نظراں دی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظراں نو جھکا کے رکھنا ہے۔ کہ ہن سیکولر جناب عوام جڑی ہے نوجوان منڈے اور کڑیاں اے جی حیا دے وچ ہونی چاہیے ہے۔ مینوں یہ دسو اس گل دا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ دے نبی نو پتہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا اس گل دا ماں فاطمہ نو پتہ کوئی نہیں سی، مولا علی نو پتہ کوئی نہیں سی؟ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے تے یہ کہا جاندا ہے کہ ماں فاطمہ ایڈی بھاری چادر لے کے ٹردیاں کہ جناب پیراں دے نشان ختم ہوندے جاندے۔ پوچھن والے پوچھیا فاطمہ بیٹا کی گل ہے ایڈی بڑی چادر لین دا مقصد کی ہے؟ ماں فاطمہ فرماندیاں نے میں محمد دی بیٹی ہاں، میں نہیں چاہتی کہ جتوں میں لگ کے جاواں انہاں قدماں دے نشاناں تے بھی کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ ایسی حیا ایسی شرم آج دے جناب محلے دے محلے اکینا چاچی جی پھپھو جی خالہ جی پردہ کریا کرو، نبی پاک نے پردے دا حکم کیتا ہے، میری بہن پردہ کریا کر، میری بہن پردہ کریا کر۔ او جی مولوی صاحب دل وچ حیا ہونی چاہیے، دل وچ شرم ہونی چاہیے۔ افلانے جناب علاقے دے اندر نقاب کرتیاں نے لڑکیاں، جناب پھر بھی بھڑے کام کرتیاں نے۔ نا میرے محترم بھائیو نقاب اور حجاب یہ کرنا حکم دیتا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا حکم دیو اپنی بہواں نو، اپنی بیٹیاں نو، امت والیاں نو حکم دیو نا اپنی بہو بیٹیاں نو حکم دیو نا پردہ کر کے نکلیا کرن۔ میرے محترم بھائیو اور اللہ نے قرآن کے اندر دوسرے نمبر تے عورتاں دے متعلق بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتاں نے پہلو مرداں نو آکھیا پھر عورتاں نو آکھو، فرمایا مسلمان عورتاں نو آکھو جدوں چلن جدوں باہر نکلن اپنی نگاہاں نیچے رکھن، اپنی جوانی دی حفاظت کرن، اپنے جسم دی حفاظت کرن۔ میرے محترم بھائیو امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نوٹ فرماندے نے، فرمایا نے مصر دے اندر ایک جامع مسجد دے اندر ایک نوجوان اذان دین والا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، آواز بڑی پیاری ہے، لوگ جناب کم چھڈ کے اودی اذان سنتے نے۔ ہوندا کی ہے یہ نوجوان چھت تے چڑھیا ہے اذان دین واسطے۔ مختصر کرتا جاواں میرے محترم بھائیو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اذان دیندا ہے پیا، اذان دیندیاں اے جناب گوانڈیاں دا ایک گھر ہے، اسائی گھرانہ ہے، اس اسائی گھرانے دے اندر جناب ایک نوجوان دوشیدہ لڑکی اودے تے نظراں پہ گئی اس نوجوان دیاں۔ یہ اذانہ دین والا، تہجداں پڑھن والا، نمازاں پڑھن والا، یہ دے تقوی دیاں یہ دی نیکی دیاں دور دور تک تماں پئیاں نے، لیکن جناب نوجوان لڑکی نو ویکھ لیندا ہے، دوشیدہ نو ویکھ لیندا ہے، یہ جناب اودے حسن دا اسیر ہو جاندا ہے۔ یہ نماز پڑھن تو بعد کیا ہے نا کہندا میں
تہاڈی لڑکی دے نال شادی کرنا چاہنا وا اے عیسائی گھرانہ جڑا ہے اے کہندے نے اے تیری شادی ساڈے گھر نہیں ہو سکدی اسی عیسائیاں تو مسلمان ہیں ہاں ایک گل ہے وے تو عیسائی مذہب اختیار کر لویں پھر تیری شادی ساڈی بیٹی دے نال ہو سکدی ہے اس نوجوان نے آکھیا ٹھیک ہے میں شادی کرنا چاہنا ہاں اسلام جاندا ہے تے جائے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اس نوجوان نے اسلام نو چھڑ دیتا ہے تاریخ طے ہو گئی فلانے دن دے اندر جناب فلانے ٹائم نکاح ہویا جائے گا یہ نوجوان اپنے گھر دی چھت تے چڑھیا ہے پیر پھسلیا ہے ڈگ کے تے مر گیا ہے اسلام بھی جاندا رہا زندگی بھی جاندی رہی خواہشات بھی پوریاں نہ ہویاں اور جناب نمازاں پڑھیاں ضائع ہو گئیاں تے اج جویں اس نوجوان نے اسلام نو چھڑ دیتا اج دے بھی نوجوان کرتے نے آکھے نا کسے نوجوان نو اب بھائی جی داڑھی رکھ لو علی جی میرا دوست نہیں مندا میرے گھر والے نہیں مندے میری بیوی نہیں مندی اب میرے نبی دی سنت تے اونجے سی حرمت رسول پر جان بھی قربان جان دین اسی بڑے تیار ہیں لیکن نبی دی سنت شریعت سے جان واسطے تیار ہے نہیں نبی دا حکم ہے کہ نماز پڑھو نبی دا حکم منن واسطے تیار نہیں بیلیاں دے مگر لگ کے گھردیاں دے مگر لگ کے لڑکیاں دے مگر لگ کے نماز چھٹی بیٹھا ہے نبی دی سنت تو دور ہویا بیٹھا ہے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اے فتنہ اکھ دا جڑا بندے دا ایمان لے جاندا ہے بندے دا ایمان لے جاندا دوسرا فتنہ میرے محترم بھائیو تھوڑے جے ٹائم دے اندر مختصر میرے محترم بھائیو ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل رجل القبر وتدخل الجمل الكبر إن أكثر هلكوا أمتي في العين حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العین حق نبی پاک نے فرمایا نظر جڑی ہے لگ جانا حق کے نظر لگ جانا حق کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پاک دی وجہ تو اونٹ جڑا ہے وہ ہانڈی اندر پہنچ جاتا ہے تے نظر پاک دی وجہ تو بندہ قبر اندر پہنچ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہتی امت جڑی ہے نظر پاک دی وجہ تو قبر اندر چلی جائے گی آج ایسا ہے وہ جناب دکان والے نو دکاناں دا حسد ہے منیا نہ چلو حسد ہے مولویاں کو مولویاں دا حسد پڑا ہے کوئی مولوی دی بات چنگی ہے دوجا مولوی سڑ جاتا ہے ہاں جائیں کو بلاندے کیوں دے پہ ہاں جائیں کو پروٹوکول کیوں دیندے نے پہ ایک جٹ دوجے جٹ کو حسد کرتا ہے ایک کاریگر دوجے کاریگر کو حسد کرتا ہے ایک گڈی والا دوجے گڈی والے کو حسد کرتا ہے میرے محترم بھائیو حسد عام ہو چکے ہیں ساڈے معاشرے دے اندر ایک واقعہ بڑی باری تجھے سنیا پھر سنا دینا ایک بندہ سی نا انہیں جناب ایک قرآن دی اس کی گل نہیں مثال ہے مثال جڑی اور ہوندی ہے قرآن دی اس کی گل اور ہوندی ایک بندہ سی انہیں جناب چیلا کٹیا اللہ نے انہوں مالو دولت دے دیتا تے گوانڈن جنی ہے نا وہ گئی تے ہاں دیئے آٹا دے آجے تے نارے ہاں دیئے بہن تھوڑے دن پہلوں تسی ساڑھے کو مانگدے سوتے آج جے تو اللہ نے سارا کچھ ادا کر دیتا تے کی کیتا جے اے بی بی آندی میرے بندے نے نا چیلا کٹیا ہے اس واسطے انہاں کو جلاب گیا وہ بی بی گھر گئی تے بندے نو آندی ہے تمہیں جا کے چیلا کٹ انہاں کو انہاں لگ گیا اب مختصر یہ بندہ جناب چیلا کٹن لگ پیا آواز آئی کی چاہیے جے تے اے آندا چاہیے کچھ نہیں جو کچھ انہاں نو دتا جے نا اور روٹی کھاندے ہیں خوش باش رہندے ساڈے کول چرے نہیں جاندے سانو کچھ دینا جے پاویں دیو پاویں نہ دیو لیکن انہاں نو جو دتا جے وہ کھولو ساڈے کول خوش باش ہوندے ویکھے نہیں جاندے اے جناب حالات بن گئے نے ساڈے معاشرے دے اندر میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اے آنکھ دا فتنہ بندے دی جان لے جاندا ہے اللہ
كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا محبوب جی ایک کافر جڑے نے اپنی حسد دیا نظراں دے نال اپنی تیز نگاہاں دے نال تانوں پھسلانا چاہندے نے. وما هو الا ذکر للعالمین. یہ ذکر جڑا ہے سارے واسطے نصیحت ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد دیاں 3 علامتاں نے. یہ 3 علامتاں ہون پھر میرے محترم بھائیو پتہ چل جاتا ہے اس بندے کو نظر بد لگی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا رنگ جڑا ہے پھیکا پہ جائے، زرد مائل ہو جائے، آقا فرماتے نے اس بندے کو نظر بد لگی ہے. ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک چھوٹا جہا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اودی ماں دم کران واسطے لے کے آئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ہے بچے دا رنگ جڑا ہے پھیکا پیا ہے، زرد ہویا پیا ہے. آقا فرماتے نے اس بچے نو نظر بد لگی ہے. اس بچے نو نظر بد دی علامت ویکھن دا میرے اسانو ہور گلاں دی یاد نہیں لیکن جڑیاں دین والیاں گلاں او اسی نا مولوی جی تہاڈا ہی کام ہے، تسی مسیتی ہوندے ہو یار تسی پھوک مارو، تسی سارا کچھ ویکھو. ساڈا کام دنیا داری والا اے تہاڈا کام ہے، تانوں تنخواہ دینی ہے، یہ کام تسی کرو. دوجے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماری جڑی کہ چھڈن دا نام نہیں لیندی وہ بھی نظر بد. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی یہ جناب تالاب دے اندروں نہا کے نکلیا ہے تے جناب پنڈے دے اوتے جناب قمیض نہیں پائی. دوسرا صحابی ویکھ کے کہندا ہے کڈا خوبصورت ہے، کڈا خوبصورت جسم ہے. اتنی گل کیتی ہے اچانک جناب وہ صحابی بیمار ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لین واسطے گئے نے. فرمایا میرے پیارے کی مسئلہ بنیا سی، کی وجہ بنی سی جدوں تو بیمار ہویا سیں؟ آندا اللہ دے نبی جی فلاں صحابی جڑا ہے انہیں مینوں ویکھیا ہے تے کہندا ہے بڑا سونا جسم اللہ نے عطا کیتا ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے. اتنی گل ہوئی ہے تے میں بیمار ہو گیا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگ گئی ہے. تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو ایسی بیماری جڑی رپورٹاں دے اندر نہیں آندی، پتہ ہی نہیں چلدا کی سب آندے نے پتہ نہیں آتی مسئلہ کی ہے. بندہ تے مینوں ایتھے بھی درد ہے، مینوں ایتھے بھی درد ہے، نہ رپورٹاں دے اندر نہ ایکس رے دے اندر آندی نہیں. ایسی بیماری لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نظر بد ہے. مختصر میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے دسے نے نظر اتارن دے، ایک عملی ہے اور ایک دم والا ہے. پہلے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانوں پتہ چل جائے کہ فلاں بندے دی نظر لگی ہے اونتے کام ہی الٹے نا. جے میں کہہ پاواں چاچا جی تہاڈی نظر میرے بال لگی تے چاچے نے کہنا وہ بڑا سوہنا تیرا بال ہے، میری بھی نظر لگنی سی. اونتے معاملات کی جے بن گئے نے نظر لگ جاندی ہے پتر دی ماں دی پتر نوں بھی نظر لگ جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تانوں پتہ چل جائے کہ نظر لگ گئی ہے او دے کول جاؤ اور اونوں آکھو وضو کر. او دے وضو والا پانی لے کے جنوں نظر لگی ہے او دے سر سے بہا دیو، او دے جسم تے بہا دیو، اللہ شفاواں عطا کر دے گا. کو سمجھ لگی ہے گل دی تے نہیں لگی ہے نا؟ جنوں نظر جدی لگی ہے او دے کول جاؤ تے آکھو چاچا جی بھاجی وضو کریا جے تہاڈا وضو والا پانی مینوں چاہیدا ہے اور او دا وضو والا پانی لے کے جنوں نظر لگی ہے او دے اوتے بہا دیو، اللہ تعالی شفا عطا کر دے گا. دوجے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی
کی کہندے نے اللہ دے نبی دی حسن و حسین دم کریا کرو کی دم میں تسی بھی یاد کر کے چلے جاؤ جڑیاں میں پہلوں گلاں کیتیاں نے نہیں یاد رہیاں کوئی گل نہیں لیکن اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو یاد کر لو انشاءاللہ میرے اس جمعے دا مل پہ جائے گا تواڈے آن دا مل پہ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ دے نبی جی حسن و حسین نو چھوٹے بچیاں نو نظر لگ جائے اے جناب دم کریا کرو صبح شام دم کرو دے تے کسی دی نظر نہیں لگے گی وہ دعا کیے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دفعہ شامی پڑھ کے پھڑک دیو تے 7 دفعہ جناب سویرے پڑھ کے پھڑک دیو بچے سارا دن حفاظت میں رہیں گے نظر نہیں لگے گی اگر جے کسی بچے کو نظر لگ گئی ہے روندا ہے چپ بھی نہیں کرتا پیا کوئی جناب پرانے آئے نے چلو جی مولوی صاحب جدوں دے پرانے ہو کے گئے نے بچہ چپ بھی نہیں کرتا پیا اے دعا جڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دعا پڑھ کے دم کرو تواڈے بچے نوں اللہ صحت عطا کر دے گا اور بڑے بندے واسطے دم کیے بڑے بندے واسطے دم کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ سویرے پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم آقا فرماتے ہیں جڑا 3 دفعہ سویرے پڑھتا ہے 3 دفعہ شامی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نظر باتوں محفوظ کر لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 7 دفعہ آیت الکرسی شام پڑھتا ہے 7 دفعہ آیت الکرسی جناب دن ٹائم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نوں نظر باتوں محفوظ کر لیتے ہیں اور جدوں جناب مکے دے کافراں جناب جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں عورتاں سن یہودی عورتاں انہاں جدوں نظر بد جناب نبی پاک تے جادو کرن دی کوشش کیتی آقا علیہ السلام تے 2 سورتاں امت دی رہنمائی واسطے نازل ہو گئیاں نے فرمایا کہ کسے نوں کالا علم ہوے کالا جادو ہو جائے یہ ساڈے دلی والا کی آندے نے اے جی کالا علم ہویا تے کالے دا توڑ کالے نال کیتا جائے ہاں یہ دا مطلب اے گند دی صفائی گند نال ہوئے انج نہیں میرے محترم بھائیو آقا فرماتے ہیں کسی نوں کالا علم ہو گیا کسی نوں جادو ہو گیا اج گھراں دے گھر میرے محترم بھائیو پریشان بیٹھے نے لیکن نبی پاک دے وظیفے تے عمل نہیں کرنا اے جناب فلانا دم کرن والا آندا ہے پرچی لو 7 لیٹر شامی مارو 7 لیٹر سویرے مارو ایک دم کرن والا آندا ہے پرچی لو تے پیٹی تھلے رکھ دیو کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ کہندا وہ کام سب ہے یا سب ہے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دنے پڑھتا ہے شامی پڑھتا ہے اللہ پاک جادو تو جنات تو کالے علم کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیمار ہوئے آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے آ کے دم کیتا ہے جبریل علیہ السلام نے دم کیتا ہے تے کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا یہ دم جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہے ہیں اور اینڈ والا وظیفہ میرے محترم بھائیو اکثریت ساڈے دوست احباب جناب آتے ہیں جناب ساڈا جانور بیمار ہو گیا ساڈی مجھ بیمار ہو گئی ہے گاں بیمار ہو گئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دا جانور بیمار ہو جائے او اے دم پڑھ کے پھوکے انشاءاللہ اللہ شفا عطا کر دے گا وہ دم کیے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا یکشف الضر الا انت میرے بھائی جڑا بندہ یہ دم پڑھ کے جانور تے پھوک مارے گا اللہ